صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں جو بھی آپ کے طریقے لکھے ہوئے ہیں نا، ان طریقوں کو آپ اختیار کر لیں۔ یہ کتب میں لکھے ہوتے ہیں، مختلف طریقے منقول ہیں، تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ بالکل پڑھ لیں۔ اس کو بدعت کہنا کیسا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ دیکھیں حدیثوں کے اندر آیا ہے، چاہے وہ بعضوں کے نزدیک ضعیف حدیثیں ہوں لیکن وہ موضوع حدیثیں نہیں ہیں، یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اور باقاعدہ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہو جائے، عوام اور خواص اس کو استعمال کر رہے ہوں، خواص سے مراد علماء ہیں کہ علماء بھی اس عمل کو اختیار کیے ہوئے ہوں، تو جو بھی صاحب علم حضرات مجھے سن رہے ہیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہو، جب یہ لفظ ساتھ لکھ دیا جاتا ہے علیہ عمل الامہ، کہ اس پر امت کا عمل ہے، تو وہ بڑی چیز تقویت پا جاتی ہے۔ چاہے کسی کمزور دلیل سے ثابت ہو لیکن امت کا کسی چیز کو اختیار کر لینا، جبکہ اس میں خواص بھی شامل ہوں، اس چیز کو بہت زیادہ تقویت دے دیتا ہے۔ اس کو بدعت کہہ کے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش وہی کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا۔ اگر کوئی بھائی اس بات سے میری برا محسوس کر رہے ہیں تو پھر آئیے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دلائل دے دیتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ یہاں دلائل کا ٹائم نہیں کہ جب لوگوں میں کوئی چیز عام ہو جاتی ہے اور اس کا ماخذ مرجع، اس کا منبع جو ہے وہ کوئی حدیث ہی ہے، چاہے وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن جب امت عمل کرنے لگ جائے تو بس پھر اس کو رائج رہنے دیں۔ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، کوئی خطا تو نہیں کر رہے، کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے، نماز میں ہی آ رہے ہیں نا، کھڑے ہو رہے ہیں۔ باقی اگر آپ یہ کہیں جی نفل پڑھے جاتے ہیں اور یہ جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ فقہاء نے نفل کی جماعت کو صرف اس لیے منع کیا تھا کہ اس زمانے میں فرض جماعت کی یا واجب جماعت کی بہت ہی رغبت تھی، ہو سکتا تھا کہ نفل جماعت اس رغبت میں قلت کا سبب بن جائے۔ جب انہوں نے اب اس دور کے اندر جب دیکھا کہ لوگ نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہو رہے، تو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ آپ نفل کی جماعت قائم کر سکتے ہیں، اور ہم بعض لوگ ایسے جو ہم بھی اس میں شامل ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب اس قسم کی کوئی آپ رکھیں گے، اعلان کیا اپنے صلاۃ و تسبیح با جماعت ہوگی، لوگ بہت زیادہ آئیں گے جوگ در جوگ، اس کے بعد ایک درس قرآن ضرور رکھیں، ایک بہترین نپتل الفاظ میں، نہ بہت طویل نہ بہت مختصر بیان کرنے والے کسی عالم کا انتخاب کریں جو لوگوں کو فرائض کی طرف بلائے، انہیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے، انہیں فرض علوم کی طرف بلائے، انہیں عقائد سکھائے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بنیادی عقائد سیکھنے ہیں، تاکہ لوگوں کا یہاں پر حاضر ہونا بہت بہترین نتیجہ دکھائے۔ اس اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ جو نفل کی جماعت سے روکے گا، یعنی نفل کی جماعت وہ کہتے ہیں زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر لوگ مکروہ تنزیہی فعل سے دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی روکے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا، ناواقف ہوگا۔ اب اس سے خود فیصلہ کر لیں آپ کس میں شامل ہیں۔